نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج ہم فاسٹ ویژول اسلامی چینل، ورلڈ امن کونسل اور چشتیہ فورم اور دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن کے تعاون اور محبت سے آج یہاں پہ شب برات کے حوالے سے اس کی عبادات اور اس کی اہمیت پر مختصر گفتگو کر رہا ہوں. حضرات محترم، یہ آنے والی شب برات کی رات، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے دنیا نظام کا بجٹ کی رات اور دن مقرر کیا ہے، اس رات کے اندر انسان کے لیے جو جانے والا ہے، دنیا سے وصال کرنے والا ہے، پردہ کرنے والا ہے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے بلکہ. اور جو آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، جس کو اولاد دینی ہوتی ہے اللہ پاک نے، جس کو مال دینا ہوتا ہے، جس کو رزق کی فراوانیاں اس کے حساب سے دینی ہوتی ہیں، رب کائنات اس کا نئے سال کا رجسٹر کھاتا کھول کے رب کائنات کے فرشتے اس کے لیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ آج کی رات میں، شب برات کی رات میں، اللہ پاک اپنی نعمتوں اور اپنا فضل و کرم جب کر رہا ہو، فرشتے لکھ رہے ہوں، تو کیا بہتر ہو کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو، عبادات پہ مصروف ہو، اور صبح کے ٹائم دن میں روزے میں ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود شب برات شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بستر سے اٹھے. سیدہ عائشہ پاک اس کے راوی ہیں کہ آپ اٹھے، مجھے پتہ نہ چلا، مگر جب میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں چلی گئی. وہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. جب آقا فارغ ہوئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے عرض کی، حضور رات کے اس پہر میں آپ یہاں پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں جو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب کائنات اسے رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے. مولا کائنات اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں رب کائنات آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا؟ آؤ، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اسی کو بخش دیتا ہوں، اور غریب، مسکین، یتیم اور کوئی اس طرح کا جو رزق مانگنے والا، مال مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، تو آؤ میں اسے مال دیتا ہوں، اسے اولاد دیتا ہوں، اسے رزق دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشانیوں میں، کوئی جھگڑے میں، کوئی غلط مقدمات میں یا کسی اور ایسی مشکل پریشانی میں ہے، تو آؤ آج میں اسے عافیت دیتا ہوں، آج اسے پناہ دیتا ہوں، آج مصیبتوں سے، جھگڑوں سے، پریشانیوں سے اسے چھٹکارا دیتا ہوں. یہ رب کائنات منادی کر رہا ہے. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل کرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. ارے رب کائنات آسمان دنیا پہلے آسمان پر آ کے منادی کر رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات بنو کلب کی بکریاں جن کی تعداد کی کوئی حد ہی نہیں،
ان بکریوں کے بالوں کے برابر رب کائنات انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر حکمت والا کام اس رات میں ہوتا ہے۔ پورے سال کے امور ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مومن شب بیداری کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، شادی کرتا ہے، فنکشن ارینج کرتا ہے، مگر پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزت، نعمت، رزق، حج، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پھر رشتیں بن رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک عطا کر رہا ہوتا ہے، اور اس رات میں 100 نفل رکعات جو ہیں 100 رکعتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس کو باجماعت بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مجھ سے کافی صحابہ نے بیان کیا جو بندہ اس رات میں یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے۔ سب سے کم درجے کی حاجت اس کی بخشش ہے۔ رب کریم تو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام کے تصدق اور وسیلے سے اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور آقا کے نواسوں کے صدقے میں مانگیے، رب کریم سب کی نیک جائز تمنائیں مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔